بہت عمدہ جناب فخری جعفری میرٹھی صاحب، آپ نے سننے کا بھی حق ادا کیا اور مدح حاضر میں سارے شعر انہوں نے پڑھے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بی بی زہرا اس عظیم ہستی کا نام ہے جس سے اللہ نے رضا مانگی، محمد نے شفا مانگی، علی نے وفا مانگی، حسن اور حسین نے دعا مانگی، اور بی بی زہرا سے اللہ نے صرف دو چیزیں مانگی۔ متوجہ ہیں آپ؟ اپنی عظمت کو پہچانیے آپ۔ زہرا اس ذات کا نام ہے جس سے اللہ نے رضا مانگی، محمد نے شفا مانگی، علی نے وفا مانگی، حسن اور حسین نے دعا مانگی۔ اور زہرا نے جناب فخری جعفری صاحب اور بی بی زہرا نے اللہ نے رضا، محمد نے شفا، علی نے وفا، حسنین نے دعا مانگی زہرا سے، اور زہرا نے اللہ سے صرف یا تو علمدار مانگا یا آزادار مانگی۔ قسم خدا کی میں نے جو لفظ کہہ دیا نا، آپ شعر پہ داد دے رہے ہیں۔ سفیر اعظم جناب سید امیر حسن عامر صاحب کو آفاق بھائی کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تشریف لے آئیں۔ ان کے ساتھ میری بھی نظریں جو چہروں کو دیکھ رہی ہیں، آپ حضرات کو بھی یاد رہے جناب نایاب ہلوری صاحب۔ میں صرف ایک مطلع سنتا ہوں، فخری صاحب آپ کی منقبت پہ ایک مطلع بھاری ہو جائے گا ڈاکٹر نایاب ہلوری کا، پڑھ دوں آفاق بھائی تاکہ مطمئن رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے خدیجہ ہونا، میرا دعویٰ ہے کہ آسان نہیں فضہ ہونا۔ ایک زمانہ تھا جب نایاب ہلوری صاحب جونپور میں رہا کرتے تھے اور یہ جشن ہوتا تھا، اس وقت کا مطلع ہے جناب نایاب ہلوری کا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی آسان نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے خدیجہ ہونا۔ آپ کا مصرع، ارے اپنا تو سنو یار، ہم کو وہ میں پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے آپ۔ نایاب ہلوری کہتے ہیں، دیکھیں اپنا تو بھولے جا رہا ہے، ان کا والا آپ سنا رہے ہیں، میں آپ کا دہرا دوں، اب ان کا سناتا ہوں۔ آپ بیٹھے رہیے چپ چاپ۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ سن لیجیے اب مصرع، نایاب ہلوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نایاب ہلوری صاحب اور ادھر کونے، ارے کہاں سب چلے جاتے ہیں، منظر بھوپالی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، جناب سید امیر حسن عامر صاحب، جناب آصف جلال صاحب، ہمارے بڑے محترم شعراء کرام ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو سنیں گے، اور بھی مقامی شعراء۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں۔ دیکھیں گردن نہ ہلائیے گا، زبان ہلائیے گا، گردن 1 کلو کی ہوتی ہے، زبان 100 گرام کی ہوتی ہے، مگر گردن کٹ جاتی ہے، زبان نہیں کٹتی ہے۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ انا جو کچھ تم بھول گئے تھے اب وہ بھی سناتا ہوں۔ فخری میرٹھی کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا، جناب فخری جعفری صاحب کے قطع اس زمانے کے کہتا ہوں جس زمانے کے یہ سب اشعار ہیں، جہاں انہوں نے چھوڑ دیا، اب انہیں کی بیات سے شعر نکالتا ہوں کہ مانگے فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی۔ یاد کرو انا، فخری جعفری کے شعر سنا رہا مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی۔ انا سنو، آؤٹ گوئنگ بھی صحیح ہے، انکمنگ بھی صحیح ہے۔ مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی، مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی، پنجتن کے لیے حوروں نے پکائی روٹی۔ مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی، مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی، پنجتن کے لیے حوروں نے پکائی روٹی، لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے۔ ارے مصرع ہے فخری میرٹھی کا، داد ادھر دیجئے گا، ہار آپ پہ نہ دیجئے گا بھائی۔ لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے، کبھی ہم نے تو کبھی اس نے منگائی روٹی۔ لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے، کبھی ہم نے علی مولا علی مولا۔ مانگی فضہ نے دعا خل سے آئی روٹی،
पंजतन के लिए हुरों ने पकाई रोटी, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी। बस दिक्कत यही है कि जब फैसला होता है तो वक्त नहीं होता, और जब वक्त होता है तो फैसला नहीं होता। तो वक्त और फैसला दोनों साथ में मिल जाए तो काम अच्छा हो जाता है। आइए, फ़खरी जाफरी का क़ता था जो मैंने कैश किया और ऐश किया, लेकिन फ़खरी साहब ने उसे डैश डैश किया। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमारी फ़हरिस्त का एक मोतबर तरीन हवाला पूरी दुनिया में मुशायरों और महफ़िलों के हवाले से आपके इलाके का एक नाम खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी। देखिए, ये फ़खरी साहब तहत पढ़ते हैं, और ऐसा तहत पढ़ते हैं कि तरन्नुम वाले क़ुरबान, और तरन्नुम मीसम गोपालपुरी ऐसा पढ़ते हैं कि बर्फ़ के मैदानों में आग लगा दें। लेकिन एक तरन्नुम ऐसा होता है जो मैदान जंग में रजस का काम होता है, करता है, कानों को मीठा भी लगता है और समाअतों को खुशगवार भी लगता है, और फिर ज़िंदगी जीने के हौसले भी पैदा करता है। ऐसे तरन्नुम के साथ अशार को पेश करने वाली ज़ात का नाम है खुर्शीद मुज़फ़्फ़र नगरी। अगर मेरा फैसला दुरुस्त है तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारा हैदरी। मुलाहिज़ा फरमाएं, मुसलसल हाज़िरी है इस महफिल में कई बरस से, कल के तीसरा साल मुसलसल है। तो ज़रा इंतखाब मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं कुछ अशार से खिदमत करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ तशरीफ़ इजाज़त देना। ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से, ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से, ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से। मतलब ज़रा खुश्क सा है, आप सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा एक मतलब, उसके बाद जो आपकी बेहतर समातों पर इंशाअल्लाह खरा उतरेगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से, हमने कुछ मफ़हूम हासिल कर लिए आसान से, हमने कुछ मफ़हूम हासिल कर लिए आसान से। ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से, हमने कुछ मफ़हूम हासिल कर लिए आसान से। अब ये मतलब संभालेंगे हजरात, बड़ी आफाकी महफिल हो रही है। भाई जी मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या जुमला है भाई? ये आफाकी महफिल है। मुलाहिज़ा फरमाएं हजरात कि हमने कुछ मफ़हूम हासिल कर लिए आसान से, नौ के नेज़ा पर तिलावत हो रही है शान से। सुनिए, नौ के नेज़ा पर तिलावत हो रही है शान से, राबता कायम है अहले बैत का कुरान से, राबता कायम है अहले बैत का कुरान से। नायाब भाई ने भी दाद दिया, इसका मतलब अच्छा है। मुलाहिज़ा फरमाएं, ऐ अबू तालिब तुम्हारे नात के दीवान से, हमने कुछ मफ़हूम हासिल कर लिए आसान से, नौ के नेज़ा पर तिलावत हो रही है शान से, राबता कायम है अहले बैत का कुरान से, राबता कायम है अहले बैत का कुरान से। भाई शेर मुलाहिज़ा फरमाए, जिन हजरात तक शेर नहीं पहुंचे इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मुलाहिज़ा फरमाए हजरात कि राबता कायम है अहले बैत का कुरान से, है अबू तालिब के कुनबे में अली असगर मिसाल, है अबू
طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال. ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے, ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے. ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال, ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال. ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے. اور یوم مادر کے حوالے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. آفاق بھائی ہر سال اس محفل کو منعقد کرتے ہیں. ایک شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, دیکھیے گا کہ ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے, رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے, رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے, رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے روٹیاں مانگی گئی زہرا کے دسترخوان سے, روٹیاں مانگی گئی. حاضر کرتا ہوں بھائی. رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے, رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے روٹیاں مانگی گئیں زہرا کے دسترخوان سے, روٹیاں مانگی گئیں زہرا کے دسترخوان سے. بہت شکریہ حضرات, آپ نے اشعار کی پذیرائی کی. اصل میں یہ محفل جو ہے یہ دیگر محفلوں سے تھوڑی سی منفرد ہے, تو یہاں کلام بھی بڑا بچا کے پڑھنا پڑتا ہے. اب جو میسم گوپال پوری نے ابتدا میں پڑھا ہے, بس سبحان اللہ جزاک اللہ, کس کس پیرائے سے انہوں نے شعر سنائے ہیں, کن کن حوالوں سے, تو وہ قابل مبارکباد ہے. تو تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے تھوڑا شاعری سنانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, تاثر کسی بھی فنکار کا بڑی دیر میں ختم ہوتا ہے, تو وہ ضروری ہے. جب بانٹ رہے سبھی کو بانٹ دو بھائی. تو میں کچھ اور اشعار سے خدمت کروں گا, ملاحظہ فرمائیں, اور یہ کوشش ہے کہ کچھ تازہ شعر آپ تک پہنچاؤں. ملاحظہ کیجیے حضرات. ایک قطع ایک بابا سے بلند سلوات بھیجیں. بھائی ایک منقبت کی فرمائش ہے فخری بھائی کی ہمارے, تو میں وہ پڑھوں گا, لیکن اس سے پیشتر میں اپنی طرف سے کوئی اشعار سنا دوں. بالکل شاعری کا ماحول بنا کے جاؤں گا. بھلائی میں اس وقت بہت ہلکا ہلکا بول رہا ہوں, آپ مطمئن رہیے. انشاءاللہ محفل بنا کے جاؤں گا, میرا وعدہ ہے. چونکہ ابھی اب نائب بھائی کو بھی سننا آپ کو, میں تو مقامی ہوں, اور ایک بڑا نام آج یہاں موجود ہے, منظر بھوپالی. انشاءاللہ اسے آپ سنیں گے, آپ محظوظ ہوں گے. تو ظاہر ہے ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں جھیلنا پڑے گا, آپ کو یہ طے ہے. تو ایک بابا سے بلند سلوات بھیجو. تو حاضر کرتا ہوں دو تین شعر. ارے بالکل کھل کے پڑھوں گا, جنہیں جانا چلے جائیں. ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے. ہنس رہے ہیں بھائی, بھائی ماشاءاللہ مونچھوں کا جواب نہیں, خدا کی قسم, واہ واہ واہ, زندہ باد ہمارے عزیز. تو حاضر کرتا ہوں یہ چار مصرے کہ نچھاور ستاروں نے کی ہے ضیا تک, نچھاور ستاروں نے کی ہے ضیا, نچھاور ستاروں نے کی ہے ضیا تک, در مصطفیٰ سے در مرتضیٰ تک, نچھاور ستاروں نے کی ہے, بس موڈ بنائیے ذرا, نچھاور ستاروں نے کی ہے ضیا تک, در مصطفیٰ سے در مرتضیٰ تک. یہ کیا
کیا راز ہے روٹی کی خاطر ملک آ گئے ہیں در سیدہ تک، ملک آ گئے ہیں در سیدہ تک. بہت شکریہ. یہ 4 مصرے تھے. ایک مطلب پڑھ کے دیکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہ مطلب بھی آپ تک نہیں پہنچا کہ کہیں کہیں سے پڑھوں گا انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ بھول جاتا ہوں اب. یہ کیا راز ہے ایک روٹی کی خاطر ملک آ گئے ہیں، ملک آ گئے ہیں در سیدہ، در سیدہ تک. ایک مطلب بھائی نایاب بھائی بہت چھوٹی بہر میں سنے 2-3 شعر آپ نے آج تک نہیں سنے. ان کا جس جگہ مکان ہے، سنیے بہت چھوٹی بہر میں آپ نے آج تک نہیں سنا. ان کا جس جگہ مکان ہے، ان کا جس جگہ مکان ہے، ان کا جس جگہ مکان ہے، وہ زمین آسمان ہے. ارے بہت اچھا ہے. ان کا جس جگہ مکان ہے، وہ زمین آسمان ہے. 14ویں صدی گزر گئی، 14ویں صدی گزر گئی، ذکر مرتضیٰ جوان ہے، ذکر مرتضیٰ جوان ہے. اب مصرع سنیے کہ ذکر مرتضیٰ جوان ہے. مفتیان ہند سے کہو، مفتیان ہند سے کہو، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے. بہت شکریہ. لیجئے میں ایک مکمل منقبت آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. بھائی وہ منقبت بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے ایک منقبت اپنی طرف سے. مصرع تھا کہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین. مطلب پڑھیے، پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں تشریف فرمائیں حاضر کرتا ہوں. حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، دل لگا کے سنیے. حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. واہ 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 واہ. ذرا تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا سنبھال لیجیے. ملاحظہ فرمائیں کہ گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین.
जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, वो तेरी जान बचाएंगे अपनी जान देकर, वो तेरी जान बचाएंगे अपनी जान देकर, खुदा के दीन न घबरा वो आ रहे हैं हुसैन, खुदा के दीन न घबरा वो आ रहे हैं हुसैन। अच्छा, इस सब के जो लोग हैं वो ठीक ठाक साथ देने लगे। अब जो पीछे लोग बैठे वो थोड़ा वो मध्यम से पढ़ गए, मैं थोड़ा सा और हौसला बढ़ा देंगे तो थोड़ा और हिम्मत कर पाऊंगा पढ़ने की। मुलाहिजा ना भाई पानी दे रहा था, पानी। जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं। असल में अगर मुशायरा गजल वजल का होता तो मैं बीच में लफाजी करके अपना काम चला लेता। आदाब, तशरीफ रखें आप। एक बावजन में सलवात दे दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लेकिन मसला ये है कि बड़ी नूरानी महफिल है और इसमें लफ्ज़ करना ज़रा गैर मुनासिब है, चूँकि महफिल का अपना एक तक़द्दुस होता है, उस तक़द्दुस को बरकरार रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुलाहिज़ा फरमाएं, वरना बहुत बकवास की जाती है मुशायरे की दुनिया में, तो इसलिए मुनासिब नहीं। मैं इसलिए सीधे सीधे शेर पढ़ा हूँ। शेर ये ठीक ठाक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो अलग बात है कि कभी कभी शेर माहौल की नज़र हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुतादिद हज़रात की मनक़बत सुनी हुई भी नहीं है, तो आफाक भाई ये ताज़ा मनक़बत है, लेकिन बहरहाल जिस तरह आप सुन रहे हैं आपकी मर्ज़ी, आपका हुस्न अखलाक हमारे सर माथे पर क्या कहा गया। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक बार ये शेर फिर पढ़ता हूँ। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, सदा ये देता है दुनिया को हर अज़ा खाना, सदा ये देता है दुनिया को हर अज़ा खाना, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन। अब ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए, देखिएगा नैयर भाई डॉक्टर साहब, कि जो कोई हुर हो तो आए बुला रहे हैं हुसैन, करेगा खाना-ए काबा भी उस ज़मीं को सलाम, करेगा खाना-ए काबा भी उस ज़मीं को सलाम, जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन, जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। आदा निकाला है, करेगा खाना-ए काबा भी उस ज़मीं को सलाम, जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन, जहां पे अपना मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। अब ये शेर में मुलाहिज़ा फरमाए कि फरिश्ते आके झुलाते थे उनका गहवारा, फरिश्ते आके झुलाते थे उनका गहवारा, फरिश्ते आके झुलाते थे उनका गहवारा, ये कौन है जिसे झूला झुला रहे हैं हुसैन, ये कौन है जिसे झूला झुला रहे हैं। नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरिश्ते आके झुलाते थे उनका गहवारा, फरिश्ते आके झुलाते थे उनका गहवारा, ये कौन है जिसे झूला झुला रहे हैं हुसैन, ये कौन है जिसे झूला झुला रहे हैं हुसैन। मैं आखिरी दो शेर पढ़ता हूँ इस मनक़बत के, देखता हूँ आप किस अंदाज से सुनते हैं।
دیکھیے گا مولوی صاحب، حاضر کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں. یہ کون ہے فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ، یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین، یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. سنیں پیچھے والا ذرا خاص طور سے سنیں. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. ارے کیا کہہ رہے ہیں، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں. شکریہ مولوی صاحب. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھے گا کہ یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین. بہت شکریہ. فہرست بھی ٹھیک ٹھاک طویل ہے، لیکن مجھے 2 شعر کے لیے خاص طور سے حکم ہوا ہے. پوری سما خراشی کر کے جاؤں گا آج، یہ طے ہے، تو مجھے پتا نہیں پورا ہو گیا. ملاحظہ فرمائے. یہ 2-3 شعر کے لیے مجھے اور حکم ہے جو میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائے. نہیں مجمع داد بھی دے رہا ہے، تو تھوڑی سی داد کی سپیڈ بڑھا دیں. ٹائمنگ بڑھا دیں. منظر بھائی آ گئے دیکھیے، اور بہت وعدہ بھی ہے ان کا کہ بہت زیادہ دیر تک ان کو نہیں روکنا ہے انشاءاللہ. تو ماحول آپ بنا لیں. میں میرے بعد پڑھوا دیں نا انشاءاللہ، بس مزہ آ جائے گا. میں بھی سن لوں گا. منظر بھائی جیسا آپ کو سنے گا ویسا پڑھوائیں گے. اجازت ہے آپ کی؟ بھائی موڈ میں نہیں پڑا ابھی تک. نہیں موڈ میں، اصل میں موڈ میں سنا بھی نہیں جا رہا. سچائی تو یہ ہے میں موڈ میں پڑھ نہیں پا رہا، موڈ میں سنا بھی نہیں جا رہا. تو ملاحظہ فرمائیں. ایک منقبت کے 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. وہ نہیں پڑھتا میں آج، وہ ہی نہیں پڑھنا جو تم نے کہی. آج میں اپنی مرضی کے پڑھوں گا. ٹھیک ہے بھائی، وہ نے کہیں بھی کیوں پڑھوں. فخری جعفری جیسا ایک دوست ہو تو پھر 1000 کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے سینکڑوں دشمن ہوتے. تو دوستو تھوڑا سا ماحول سا بنا. ملاحظہ فرمائیں کہ ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں. بہت اچھا مصرع ہے، بہت اچھا مصرع. ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں. ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں. بہت اچھا ہے. ہم علی والے ہیں، ہم کو نعرہ خیبری. ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں. ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں. ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں. گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں. تمہارے مزاج کا مصرع ہے. گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں. اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں. اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی
نہیں. اب یہ شعر سنیے, یہ مطلب پھر پڑھ دوں. شکریہ جوہر بھائی. کہ گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں, گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں, اس عمل پر ہی مسلمانوں کو حیرانی نہیں, اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں. اب شعر سنیے حضرات کہ سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب. آج کا ہمارے شعر سنیے حضرات. سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب, سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں, سب کی قسمت میں در زہرا. بھائی ذرا جھوم کے ذرا سلوات بھیجیں آپ. اللہم صلی علی محمد. سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب, سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں, سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں. اب یہ دو شعر سنے حضرات, ملاحظہ فرمائیں. متعدد حضرات کے سنے ہوئے لیکن فرمائش اس لیے حاضر کرتا ہوں کہ سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں, 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر, 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر. ملاحظہ فرمائے حضرات, ہمارے کچھ شعراء کرام علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں تو سماعتیں بڑھ جاتی ہیں, تو تھوڑا سا میں سنبھال لو بناؤ, مجھے سانس بھی مل جائے گا. ہمارے چند ستارے تشریف لا رہے ہیں, ملاحظہ فرمائے. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی کیا بات ہے امام سے, واہ واہ واہ. عامر بھائی زندہ باد, سبحان اللہ. واہ نہیں ماشاء اللہ خوبصورت. میرے پاس شرٹ ہی شرٹ ہے اوپر سے نیچے تک. واہ واہ اتنے میں ضروری. کہاں غائب ہو گئے؟ اللہ سلامت رکھے. سب کی قسمت میں درے. اب میرے بعد جو شاعر آئے گا نا انشاءاللہ وہ سے شاعری آپ سنیں گے. میرا دعویٰ ہے, میرا وعدہ ہے, اس سے آپ شاعری سنیں گے. کیونکہ میں جو اس وقت ضائع ہوا ہوں نا, یہ خواہ ضائع نہیں ہوا, معاف کیجیے گا, میں اپن آپ کو ضائع سمجھ رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ آفاق میرے ہیں, میں آفاق کا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے میں جتنا بھی آپ کو بور کر سکتا ہوں کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا. یہ ذکر بور کا نہیں ہوتا, لیکن میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے. یہ ذکر بور کا ہوتا ہی نہیں. اس سے کیسے بہت کامیاب ہو رہے ہیں. اس قدر انکسار سے کام نہ لیجیے آپ بہت کامیاب ہوئی شاید. کامیاب تو میں ہوں. پورا سن رہے ہیں, حاضر کرتا ہوں. ابے میسم کیا کر دیا. ملاحظہ فرمائے حضرات, میں نے غلط تو جملہ لکھا. ملاحظہ فرمائے. سب کی قسمت میں درے زہرا کی دربانی نہیں, سب کی قسمت میں درے زہرا کی دربانی نہیں, سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب, سب کی قسمت میں درے زہرا کی دربانی نہیں, دل میں ہے بغض علی اور آنکھ میں جنت کا خواب. دل میں ہے, دل میں ہے, دل میں ہے بغض علی اور آنکھ میں جنت کا خواب. تم نے اپنی آج تک اوقات پہچانی نہیں, تم نے حیدری علی
بزرگ بھی بولے، لیڈیز میں بھی بولے، یہ محفل کس کی؟ نعرہ حیدری! یا علی علی حق، علی حق ملاحظہ فرمایا، دل میں ہے بغض علی اور آنکھ میں جنت کا خواب، دل میں ہے بغض علی اور آنکھ میں جنت کا خواب، تم نے اپنی آج تک اوقات پہچانی نہیں، تم نے اپنی آج تک اوقات پہچانی نہیں۔ اب سنیے مصرع کہ تم نے اپنی آج تک اوقات پہچانی نہیں، 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں۔ محترم شعر سنیے، یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں اس منقبت کا کہ بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، ارے کیا کہہ رہے ہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے، ارے پھر پڑھیے شیر بھائی، حاضر کرتا ہوں، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں۔ لیجیے فقیر بھائی مطلع شعر آپ کا پڑھ کے جاتا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یہ فرمائش ہے ان کی تو میں مناسب نہیں، راستے پر کہتے چلا یہ مطلع شعر ضرور پڑھیے گا، ارے بس علی گڑھ والے بھی تشریف فرما ہے نا، ملاحظہ فرمائیں، یہ مطلع تمام تر عقیدتوں کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے سرے تربت علی آئے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سارے تربت علی آئے ہوئے ہیں، فرشتے مجھ سے گھبرائے، فرشتے مجھ سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، کوئی اور بھی سن رہا ہے کسی کی فرمائش تھی، ملاحظہ فرمائیں کہ فرشتے مجھ سے گھبرائے ہوئے